ہمارے آس پاس کے ممالک 5 تا 8% شرح نمو سے ترقی کر رہے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا شرح نمو اگلے 2 برس بھی معمولی ہی رہے گا۔ ورلڈ بینک نے اپنی آؤٹ لک رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق پاکستان کی معاشی شرح نمو 1.8% رہے گی۔ عالمی بینک نے پاکستان میکرو اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں بتایا کہ مالی سال 2025 میں پاکستان کی شرح نمو 2.3%، جبکہ مالی سال 2026 میں 2.7% رہنے کا امکان ہے۔ عالمی بینک کے مطابق رواں مالی سال 2023-24 کے دوران شعبہ زراعت کی ترقی 3% تک رہ سکتی ہے۔ مالی سال 2025 میں زرعی شرح نمو کم ہو کر 2.2% رہنے کا امکان ہے، جبکہ عالمی بینک نے مالی سال 2026 میں زراعت کی ترقی بڑھ کر 2.7% رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران صنعتی ترقی کے نمو 1.8% رہنے کا امکان ہے، جبکہ اگلے مالی سال 2025 میں یہ 2.2% اور 2026 میں 2.4% رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں مالی سال کے دوران بجٹ خسارہ بڑھ کر GDP کے 8% تک رہنے کا تخمینہ ہے۔ عالمی بینک نے رپورٹ میں بتایا کہ شرح سود اور مہنگائی میں کمی کا انحصار پائیدار مالی استحکام پر ہے۔ مختلف شعبوں کو سبسڈیز، گرانٹس، قرضے معیشت کو متاثر کر رہے ہیں۔ عالمی بینک کے مطابق حکومت کے مالی خسارے میں 18% حصہ سرکاری اداروں کا شامل ہے۔ سال 2022 میں سرکاری اداروں پر 1,303 ارب روپے کے اخراجات آئے۔ عالمی بینک نے رپورٹ میں NHA، PIA، اسٹیل مل کے نقصانات کم کرنے کے علاوہ انرجی سیکٹر سمیت سرکاری اداروں میں مشکل اصلاحات پر زور دیا۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ توانائی کے شعبے کے ساتھ ساتھ پنشن اور سول سروس میں اصلاحات بھی ناگزیر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال قرضوں کی شرح 73.1 سے کم ہو کر 72.3% پر آنے کا امکان ہے۔ مالی استحکام کے لیے پرائمری خسارہ قابو میں رکھنا سب سے اہم ہوگا۔ عالمی بینک کے مطابق مالی سال 2025 میں مالیاتی خسارہ GDP کے 7.4%، جبکہ مالی سال 2026 میں خسارہ GDP کے 6.6% رہنے کا امکان ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان میں مہنگائی میں کمی کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ رواں مالی سال 2023-24 کے دوران مہنگائی کی اوسط شرح 26% رہنے کا امکان ہے، جبکہ عالمی بینک نے اگلے مالی سال اوسط مہنگائی مزید کم ہو کر 15% تک رہنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ عالمی بینک نے رپورٹ میں بتایا کہ مالی سال 2026 میں مہنگائی کی شرح 11.5% تک رہنے کا امکان ہے۔